سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ معزز محتشم سامعین بہادرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق اور اس کی عطا سے قادری مسجد میں درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ درس قرآن موسوم ہے ضیاء قرآن سے، ہم نے اس کا نام ضیاء قرآن رکھا ہے۔ آج اس کی یہ پہلی نشست ہے، یا پھر اسے کہے کہ اس کی آج یہ پہلی کلاس ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آج درس ہو رہا ہے آئندہ بھی اتوار کے دن اسی انداز میں درس ہوتا رہے گا۔ تو آج ہم آغاز کریں گے تعوذ سے۔ آپ نے تعوذ کو سنا، سب سے پہلے ہم اس کے تلفظ کو صحیح کریں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں تعوذ، اس طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ اس کا تلفظ نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے تعوذ۔ پہلے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اس لیے آپ دیکھیں یہاں اعراب بھی لگا دیا ہے تعوذ، تو اس کو صحیح کیا جائے۔ بلکہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، ان کی زبان پر بھی میں نے سنا ہے تعوذ پڑھتے ہیں۔ یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے، یہ پہلی اصلاح ہو جائے۔ دوسرا، اب ہم ان الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پہلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ لفظ دیکھیں باللہ۔ باللہ کے اندر دو لفظ ہیں، ایک با ہے اور ایک میرے رب کا نام ہے اللہ۔ با کا معنی یہاں کیا گیا کی، ویسے با کا معنی سے بھی آتا ہے اور با کا معنی ساتھ بھی آتا ہے، یہ حرف ہے، موقع کے حساب سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے خالق اور مالک کا نام ہے اللہ۔ اس کے بعد مزید اب آگے بڑھیں، اب پھر ایک لفظ آ گیا کلمہ، وہ ہے من۔ من کا معنی ہے سے، اور پھر اس کے بعد شیطان، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لفظ لکھا ہوا ہے رجیم۔ رجیم جو ہے اس کا معنی آپ نے دیکھا لکھا ہوا اسکرین پر مردود۔ اصل میں مردود کہتے کس کو ہے؟ اردو میں بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی غصے میں باپ بھی استعمال کر لیتا ہے بیٹے کے لیے، اور کبھی کبھی ماں بھی استعمال کرتی ہے۔ مردود کا مطلب کیا ہے؟ مردود کا مطلب یہ ہے کسی کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کی حتق کر دی، بے عزتی کر دی، تو بے عزتی کر کے آپ نے اس کو نکال دیا۔ جب بے عزتی کر کے آپ اس کو نکالتے ہیں تو عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے رجیم۔ تو شیطان کو رجیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے
اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں تھا، بڑا مقرب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو رجیم ہے، یعنی آج سے تو میرے دربار سے ذلت رسوائی کے ساتھ تجھے نکال دیا گیا۔ یہ میرے لفظی معنی اور تھوڑی باتیں میں نے پیش کی۔ اب ہم آتے ہیں آگے تفسیری معنی کی طرف۔ تفسیری معنی کیا ہے؟ تفسیری معنی ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ اس کا تفسیری معنی ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس ترجمے پر غور کیا؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پڑھنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن جو سوچ ہے وہ درست نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ کہنے والا جو پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ رب سے اب ہم کلام، توجہ رکھیے گا، جب رب سے ہم کلام ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اگر میں پڑھتا ہوں تو میں بنا متکلم، میں کلام کرتا ہوں۔ اور کس سے کلام کر رہا ہوں؟ اللہ سے۔ اللہ ہمارا مخاطب، جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن متکلم، اور سیکنڈ پرسن کہ جو اللہ سے تخاطب ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے کون متکلم، اور آپ میرے سامنے ہیں تو آپ وہ مخاطب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جب یہ پڑھتا ہے نا تعوذ، تو متکلم بنتا ہے پڑھنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں قاری، پڑھنے والا۔ اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب جو ہے وہ اللہ۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تصور رکھے؟ تصور رکھے کہ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بارے میں جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ اب مولا تیرا کام ہے کہ تو مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا فلسفہ، اس کی وضاحت۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ اسے پڑھے تو اس وقت ذہن کے اندر کوئی بات آنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ زبان سے کہتے ہیں اور آپ کے من کے اندر نہیں ہے، یہ کیسا پڑھنا؟ ٹھیک ہے، ان کلمات کی برکت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کلمات مقدس ہے، ہمارا ایمان ہے ان کلمات کی برکت ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تصور کیا، آپ کے دماغ میں کیا چلنا چاہیے، آپ کے دل میں کیا چلنا چاہیے؟ تو آپ کے دماغ اور دل میں یہ چلنا چاہیے جب آپ پڑھیں کہ مولا میں عاجز ہوں، میرے میں دم خم نہیں، بے بس، اور میں اپنا آپ تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کا جو قلعہ ہے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اگر آپ اس تصور کے ساتھ اعوذ باللہ کو پڑھ کے دیکھیں اور پھر آپ کہیے گا برکتیں کیا، اس سے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر وہ بات نہیں ہوتی۔ جب ہمارے دل کے اندر وہ بات ہی نہیں، ہمارے ذہن کے اندر وہ بات ہی نہیں، تو وہ برکتیں جو حاصل ہونا چاہیے وہ برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گا بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور اب آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا تو برکتیں کیا ملے گی، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عابد شخص تھا، ایک درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس درخت کی عبادت کرتے تھے۔ اس نے کہا میں اسے کاٹ دیتا، نہ بجے بانس نہ بجے بانس، درخت ہی کاٹ لوگ عبادت ہی نہیں کریں گے اس درخت کی۔ اس سے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ۔ اچھا اب اس کے مقابلے پہ کون ہے؟ شیطان۔
لیکن جب وہ اللہ کی پناہ میں تھا نا تو شیطان اور دونوں کے درمیان کشتی اسے شیطان کو بچا دیا. کیوں؟ وہ اللہ کی پناہ میں آیا. لیکن اگر اللہ کی پناہ میں نہ آئے شیطان کتنا طاقتور ہے پتہ؟ شیطان بہت طاقتور ہے. بس آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطان ہمارے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے. ہمارے دل کا ایسا لگتا ہے کہ ریموٹ کا اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ آف کرو تو آف، آن کرو تو آن ہو جاتا ہے. بالکل. اب مجھے بتائیں دل ہمارا ہے اور ہمارے جسم میں چلا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان چلا رہا ہوتا ہے. ہمارے دماغ میں باتیں گم رہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ میں باتیں گم رہی ہوتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ دماغ کے اندر باتیں گم تو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو چلا کر کبھی کبھی بعد میں شیطان چلا. حدیث سے بات کرتی ہے، میں آپ کو حدیث سنانا چاہ رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان تمہارے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے تمہارے اندر خون گردش کرتا ہے، ایسے تمہارے اندر. اب آپ اندازہ لگائیں شیطان کتنا طاقتور ہے. بڑا طاقت فولاد ہے، بڑی طاقت دینے والا اللہ ہے. طاقت اللہ دے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خالق وہی ہے. خالق الخیر والشر، خالق وہی ہے. شیطان کو بھی طاقت دینے والا تو اللہ ہی ہے، کیونکہ سب کا خالق اور مالک کون ہے؟ وہ اللہ، وہ اللہ ہے. اچھا اب انسان کا دیکھیں انسان کیا ہے. قرآن اٹھائیے، قرآن میں کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیف، انسان کو کمزور پیدا کیا. اب دیکھیں انسان کمزور ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. انسان کمزور ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے. فائٹ ہماری کس سے؟ شیطان سے. کہاں لڑیں گے؟ کہاں جیتیں گے؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن رب نے کیا کہا؟ جب ہم نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا تو ہی تو کہتا ہے، تیرے قرآن نے کہا، تیری کتاب نے کہا کہ انسان کمزور ہے. اب شیطان فولاد ہے تو مولا کیسے فائٹ کریں گے؟ رب نے کہا اے میرے بندو گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، اس وقت تک کمزور ہو جب تک میری تائید نہیں آئی. لیکن اگر میری تائید آ جائے نا پھر 10 شیطان آ جائے تم ہی غالب ہو. یہ بات ہے. اچھا اب اور غالب جب بندہ آئے گا کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کی پناہ میں آئے گا. اچھا اب ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. تعوذ جو ہے یہ ہم کہاں پر ہیں؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. قرآن کے اندر یہ آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن پڑھو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ کو طلب کرو. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. جب یہ قرآن کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں پہلے تعوذ کریں. اچھا میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ہم عام طور پر جب قرآن پڑھتے ہیں تسمیہ خالی پڑھ لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. نہیں، فقط تسمیہ نہیں کریں بلکہ تسمیہ کے ساتھ آپ تعوذ بھی پڑھیں. پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا تعوذ سے تلاوت قرآن کے آغاز کرنا سنت ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت مبارکہ. اسی طریقے سے امام بھی کیا کرتا ہے؟ پہلے ثنا پڑھتا ہے دھیمی آواز، پھر اس کے بعد پڑھتا ہے تعوذ دھیمی آواز، پھر تسمیہ، پھر تلاوت. اب علیحدہ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے نہیں، امام کے پیچھے تو نہیں پڑھا جاتا، صرف ثنا پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک محدود وقت تک. لیکن اگر آپ الگ سے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے بھی یہ کرنا ہے، پہلے ثنا پڑھنی، پھر اس کے بعد تعوذ، پھر اس کے بعد آپ نے تسمیہ پڑھنا. یہ ترتیب اس کی رہے گی. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک اور فضیلت میں بتانا چاہتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا غصے کے بارے میں کہتے ہیں، عربی میں ایک مقولہ کہتے ہیں الغضب من الشیطان. کیا مطلب اس کا؟ غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصے کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور حدیث سے بات کر سنا.
ایک شخص کو غصہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ تعوذ پڑھ لیتا اس کا غصہ ختم ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غصے کا علاج تعوذ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا غصہ کرتا ہے، ہماری بیٹی بڑی غصہ کرتی ہے۔ بیٹیوں کا کیس کم ہوتا ہے، بیٹوں کو زیادہ آتا ہے۔ تو ابا جی کو یہ مشورہ ہے فادر کہ وہ تعوذ اور پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ غصہ ختم ہوگا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس وقت آپ کو رب نے حکم دیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ یہ جو حصہ ہے نا، اگر آپ یہ حصہ پڑھ لیں نا تو اس سے بھی غصہ ختم ہوگا۔ یہ غصے کے علاج۔ ایک اور بات بتا کے میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارا یہ درس ہوگا تقریباً 30 منٹ کا، ٹوٹل دورانی ہوگا جو ہم ہر اتوار کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق، اس کی مدد سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں دن میں 24 گھنٹے میں 24 آورز، 24 گھنٹے میں اگر کوئی شخص 10 مرتبہ تعوذ پڑھ لے، 10 مرتبہ اگر تعوذ پڑھ لے گا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب اب اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے وظیفے بتاتے ہیں، اتنے مشکل ہوتے میں تو بڑا آسان بتا رہا ہوں۔ تعوذ پڑھ لیں، بچے کو یاد ہے، اور 10 مرتبہ پڑھنا مشکل، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے لاکھ مرتبہ پڑھے، لاکھ مرتبہ پڑھنا پڑے، 1000 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھو گے فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہوگا اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان سے۔ یہ تعوذ کی بحث جو ہے مکمل ہوئی۔ ابھی ہم تسمیہ کی طرف آتے ہیں۔ تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے تسمیہ۔ ان کلمات کی طرف آپ آ جائیں، دیکھیں اس میں ایک با ہے، ایک اسم ہے، ایک اللہ، 3 لفظ ہے، با، اسم اور اللہ۔ با کا معنی کیا ہے؟ سے، یہاں سے کے معنی ہے، اور اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان، بہت مہربان۔ اس کے بعد رحیم، اور رحیم رحمت والا۔ یہ اس کے لفظی معنی اور کچھ وضاحت۔ اب آئیں اس کا تفسیری ترجمہ۔ تفسیری ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، یہ اس کا تفسیری ترجمہ ہے۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، اب آپ نے پڑھا بسم اللہ، اب پانی پی رہے ہیں، اب آپ پڑھے بسم اللہ۔ فرق کیا ہے؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھتے ہیں معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے کھا رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب آپ پی رہے ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے پی رہے ہیں۔ جب آپ پکڑ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے پکڑ رہا ہے۔ اچھا، جب آپ چلنے کا ارادہ کریں بسم اللہ پڑھ لیں، تو جب چلنے کا ارادہ کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہیں مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے چل رہا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے کہ موقع کے اعتبار سے بسم اللہ کا مفہوم چینج ہوتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے پی رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے پکڑ رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے چل رہا ہوں، میں اللہ کے نام سے دے رہا ہوں۔ یہ ہوگا، یہ کیوں ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں کفار مکہ، ان کے بت آپ کو پتا ہے نا، بڑی مشہور بات ہے، کعبے میں بت کتنے تھے؟ 360، مشہور بات، 360۔ اچھا، ان کے بتوں کی کمی نہیں، ان کے ہول سیل میں خدا ملتے ہیں، ماد اللہ، الامان والحفظ۔ ہمارا ان سے بنیادی جو اختلاف ہے نا وہ یہی ہے
یہ کہتے ہول سیل میں خدا ہے، ہم کہتے نہیں، خدا ایک ہی جو وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہے ہمارے ان کے درمیان۔ یہ جس کو چاہے جو نفع دے نا، کوئی چیز نفع دے، یہ ہمارا بھگوان، ہمارا خدا۔ اچھا کوئی نقصان پہنچا، یہ ہمارا بھگوان، یہ ہمارا خدا۔ یہ ان کا نیچر، ان کی سوچ تھی۔ اچھا لیکن ہوتا کیا کہ جو ان کے بڑے بت تھے، یعنی بڑے خدا، یعنی ان کے خداؤں کے بھی خدا تھے نا، بڑے خدا، ان بڑے خداؤں کے نام سے کام کا آغاز کرتا۔ ایک خدا کا نام ہے ان کا پتہ ہے، لات۔ ایک لات میں سے پاؤں سے مارتے اس کو بھی کہتے ہیں عربی میں لات۔ ایک ہے عزا، ایک ہے منات، ایک ہے نائلہ۔ یہ ان کے خداؤں کے نام ہیں۔ ہمارا خدا ایک ہے، اس کا نام کیا؟ اللہ۔ ان کے خداؤں کے یہ نام، یہ کیا کرتے پتہ؟ ایسے پڑھتے بے اسم اللات، بے اسم العزا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یہ اپنے خداؤں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے خداؤں سے آغاز کرتے ہیں۔ تمہارا کام ہے کہ تم میرا، یعنی اب تم کرو بسم اللہ۔ اچھا اب بسم اللہ میں توجہ رکھے گا، بسم اللہ میں ایک لفظ ہے اللہ، ایک لفظ ہے اللہ۔ یہ سب سے بلند نام ہے، رب کا نام ہے، رب کا، ہمارے رب۔ اللہ آپ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ الحمدللہ ظاہر بات ہے سب سمجھ رکھتے ہیں، کسی نے اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھا، اللہ کسی کا نام نہیں رکھا۔ اچھا یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں ہندو لوگ، اب بھگوان کا معنی خدا کا کرتا ہے، یہ بھگوان رکھتے بھی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں ایک چیف جسٹس بنا تھا، اس کا نام بھی تھا بھگوان، وقتی طور پر بنا تھا کچھ عرصے پہلے، بھگوان۔ تو یہ اس کا مطلب ہر ایک کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اللہ سے نسبت کرنی تو ہم کیا رکھتے ہیں؟ عبداللہ۔ عبداللہ معنی کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ، ہم یہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے رحمان۔ رحمان بھی ایسا ہی نام ہے، صفت وصفی نام، لیکن آپ کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، یہ باتیں میں رکھیں۔ میں اصل یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہماری غلطی ہے نا میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، رحمان صرف اللہ کا۔ اللہ، رحمان، یہ دو نام بڑے اہم ہیں۔ کسی کا نام آپ اللہ بھی نہیں رکھ سکتے اور کسی کا نام آپ رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا آپ کہیں گے پھر کیا رکھا جائے؟ رحمان نہ رکھا جائے، اب عبدالرحمان رکھا جائے۔ یہ بات ہے کیونکہ جیسے اللہ کا نام اللہ ہے ویسے ہی جو ہے رحمان بھی اس کا خاص نام ہے، اور یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، پابندی ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اس لیے آپ کسی کا نام رحمان نہیں رکھیں گے بلکہ آپ کیا رکھیں گے؟ عبدالرحمان رکھیں گے۔ اچھا اب یہاں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں لوگ عبدالرحمان ہی رکھتے، رحمان نہیں رکھتے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، عبدالرحمان نام رکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم پکارتے تو کیسے پکارتے؟ یہ ہم کہتے ہیں رحمان، ایسے پکارتے۔ یاد رکھیے گا، توجہ رکھیے گا میری بات پر، کسی کو یہ کہنا اے رحمان یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو کہنا اے اللہ۔ الامان والحفیظ، اس لئے کبھی بھی آپ کسی بندے کو رحمان مت کہیے گا، جب بھی پکارنا ہے تو آپ کہیں عبدالرحمان۔ ہاں اس کے بعد رحیم ہے، اس کا معنی کیا؟ رحمت والا۔ رحیم جو ہے نا ہے تو اللہ کا نام ہے، وصفی نام ہے، کمال والا، لیکن رحیم نام کے اندر وسعت ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا آپ نے نام رکھا تو آپ دونوں نام رکھ سکتے ہیں، عبدالرحیم اور یہ بھی رکھ سکتے ہیں محمد رحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں عبدالرحیم اور بعض لوگ کہتے ہیں محمد رحیم، لیکن ایک بات یہاں رکھے گا، رحمان میں آپ نہیں کہہ سکتے محمد رحمان،
یہ نہیں کہہ سکتے. ایک ہی طریقہ ہے. عبد الرحمن محمد رحمان نہیں, لیکن رحیم میں آپ کر سکتے ہیں. آپ تینوں طریقے سے پکار سکتے ہیں. عبد الرحیم ٹھیک ہے جناب, محمد رحیم پھر بھی ٹھیک, اور یہ لفظ آپ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ کیا رحیم, فقط رحیم, یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوگا. لیکن علماء کہتے ہیں اس سے بھی تھوڑا اجتناب کیا جائے. 12 تینوں طریقے, رحیم, محمد رحیم, عبد الرحیم, لیکن تینوں میں 2 طریقے بہتر ہیں. ایک ہے عبد الرحیم اور ایک کیا ہے محمد رحیم. لیکن جب رحمان والی بات آئے گی, رحمان غلط, محمد رحمان غلط, رونگ, بلکہ طریقہ کیا ہوگا عبد الرحمان. یہ اصلاح کا لوگ غلط بلاتے ہیں. اچھا, اس طریقے سے پکارنے میں تھوڑی آپ کو محنت زیادہ لگتی ہے. آپ نے عبد الرحمان ہی پڑھنا ہے. اچھا, آخری بات کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وقت ہمارا ختم. 30 منٹ کا درس تھا, تھوڑی موٹے باقی آدھے گھنٹے کا درس ہوا. کوشش ہم کریں گے کہ ہم اس سے زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ وقت پر ختم ہو. اور ہر اتوار کو اس سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. آپ دعوت دیں, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سننے میں اور سمجھنے میں بھی. بہرحال یہ رب کی رحمت ہے. رب جسے اپنی رحمت میں لینا چاہتا ہے اس انداز میں تو لے لیتا ہے, اور اب جسے چاہتا ہے توفیق دینا تو دے دیتا ہے. اچھا, اب آ جائے دعا کی طرف. ایک صحابی ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا. صحابی کا نام ہے حضرت عثمان. یہ وہ حضرت عثمان نہیں ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے. وہ کون ہے؟ خلیفہ ثالث. پہلے نمبر پر خلیفہ کون ہے؟ پہلے نمبر پر خلیفہ سیدنا صدیق ہے. ہمارا ایمان, ہم سنی ہیں الحمدللہ. سیکنڈ نمبر کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تھرڈ نمبر کیا ہے؟ عثمان غنی. اور فورتھ نمبر علی شیر خدا. یہ ہے 4 خلفاء. لیکن یہ حضرت عثمان جو میں بتا رہا ہوں یہ اور صحابہ. اور خلیفہ ثالث جو ہے ان کا نام ہے عثمان بن عفان. فادر کا نام عفان ہے, لیکن میں جس صحابی کی بات کر رہا ہوں ان کے والد کا نام ہے ابو العاص. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں عثمان بن عفان, لیکن یہاں آپ نے پڑھنا ہے عثمان بن ابو العاص. انہوں نے کل اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول جب کر لیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جسم میں درد رہتا ہے, جسم کے اندر درد رہتا ہے. اور یہ درد کب سے شروع ہوا؟ جب میں نے اسلام قبول کیا. عجیب اتفاق, اسلام قبول کیا درد شروع ہو گیا. اچھا, ایسے واقعات ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اچھوں کو اچھی گرا, ایسوں کو ایسی گرا. یعنی ہم جو ہے دودھ اور شربت پہ, تم کوا کھاؤ. سمجھ رہے؟ لیکن بہرحال ہمارے لیے دودھ ہے, ہمارے لیے شربت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا, بعد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا نا, تو اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا یہ ڈونگی ہے, نو ٹنکی. تو ان کے بارے میں ایک روایت ہے اہل اورینا کی, بخاری میں ہے. اللہ کے حبیب نے انہیں فرمایا اونٹ کا پیشاب سے. ہم سننا بھی اسے پسند نہیں کرتے. کیوں تھے ایسے, ایسوں کو اسی کے. لیکن حضرت عثمان بن ابو العاص نے دل سے ایمان قبول کیا. جب دل سے ایمان قبول کیا, بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسم میں درد رہتا ہے, درد کا علاج بھی بتا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا پتا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ, 3 مرتبہ, اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو اسکرین پہ لکھی ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ اسکرین پر دعا موجود ہے, اسے 7 مرتبہ پڑھ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ پڑھ کے درد کی جگہ پر دم کر. امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے, بولو امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں,
آپ خود بھی کر سکتے ہیں، مگر زبان کا فرق ضرور ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے زبان کی اپنی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن وظیفہ ہے بہرحال کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں اور 7 مرتبہ دعا پڑھیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا درد کی جگہ پر دم کر، درد ختم ہو جائے۔ حضرت عثمان کیا فرماتے سنیں، حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص نے ارشاد فرمایا نبی نے جو وظیفہ بتایا میں نے اس پر عمل شروع کیا، میں نے کیا دیکھا، جو درد جان چھوڑتا نہیں تھا وہ درد ختم ہو گیا۔ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری میں ہم رب کی بارگاہ میں رب کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی استقامت دے، اللہ آپ کو بھی استقامت دے، مجھے بولنے پر، بتلانے پر، کہنے پر اور آپ کو سننے پر، اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں تعوذ، آپ بھی پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو